سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک، سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، ترغیب دلانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے غیر آباد زمین کو آباد کیا، یعنی اس میں کاشتکاری کی یا شجرکاری کی، تو اس کے آباد کرنے کی وجہ سے اسے بہت بڑا اجر ملے گا، اور جس قدر اس میں سے جانور اور پرندے کھائیں گے تو وہ اس کے لیے اس کے حق میں صدقہ شمار کیا جائے گا. ناظرین کرام، آج کا موضوع بہت اہم ہے. تمام جتنے بھی میرے دیکھنے والے دنیا میں ہیں جو اسکرین کے اس طرف موجود ہیں، ہمیں کچھ لمحے دے دیجئے صاحب، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں شجرکاری کی فضیلت اور اس کی اہمیت. ویسے تو اس موضوع کو لوگ بہت ہی سمجھ لیجئے کہ ایک غیر اہم قسم کا موضوع سمجھتے ہیں، لیکن ناظرین کتنا اہم ہے یہ آج علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ سن کے آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے کہ یہ آپ کی لائف لائن ہے. یہ صرف شجرکاری نہیں ہے، یہ صرف پودوں کی بات نہیں ہے. یعنی دل آویز سبززار، دل فریب گھنے جنگلات، ہرے بھرے درختوں کی لمبی قطاریں، باغات میں ثمر آور اشجار کسی بھی خطے کو ناظرین جنت نظیر بنا دیا کرتے ہیں. شجر دراصل جانداروں کی لائف لائن ہوا کرتے ہیں. درختوں اور پودوں کا نظام آسمان سے پانی برسنے کا سبب بنتا ہے. درختوں سے کائنات کا قدرتی حسن جو ہے ناظرین دوبالا ہو جایا کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ سبزہ دیکھتے ہیں، ہریالی دیکھتے ہیں، کھیت دیکھتے ہیں، کھلیان دیکھتے ہیں، تو آپ کو ایک بہت ہی ایک سودی قسم کا تصور محسوس ہونے لگتا ہے. درخت جانداروں کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں. درختوں سے ہواؤں کی رفتار میں ناظرین اعتدال پیدا ہوتا ہے، نیز اس سے درجہ حرارت میں تخفیف ہوتی ہے. وہ فضائی آلودگی یعنی فضائی آلودگی کا سبب بننے والے جتنے بھی جراثیم ہوتے ہیں اس کو اپنے اندر جذب کر لیا کرتے ہیں. ماحول میں درختوں کا وجود جس قدر عظیم الشان فوائد کا ذریعہ ہے ناظرین، وہ روز روشن سے کی طرح مکمل طور پہ واضح ہے، اور بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے سامنے یوں جیسے سورج ہے ناظرین اسی طرح سے ہمارے سامنے روشن نظر آتا ہے. یہ آب و ہوا میں بہتری لا کر اسے ماحول کے لیے مفید سے مفید تر بنایا کرتے ہیں. ان سے معاشرے میں بسنے والے جانداروں کی صحت پر خوشگوار اثرات پڑتے ہیں. ان کی ٹھنڈی چھاؤں اللہ کی بڑی نعمت کی طرح تصور کی جاتی ہے ناظرین. ان کے پھل زندگی میں لطف میں اضافہ کرتے ہیں. ہر درخت، بیل اور پودا اپنی اپنی الگ خاصیت رکھتا ہے. ان کے علاوہ ناظرین اس میں بے شمار فوائد ہیں جس کو ناظرین ہم گن نہیں سکتے. نہیں سمجھ لیجئے کہ جتنا بھی آکسیجن کا محور اور مرکز ہیں وہ بنیادی طور پر نباتات ہی ہوا کرتے ہیں، جبکہ نباتات انسان اور دیگر مخلوقات سے نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اسلام میں ناظرین جہاں درختوں کے کاٹنے کو منع کیا گیا ہے وہیں شجرکاری کی بھی تلقین کی گئی. اور میں تحقیق کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تحقیق کے مطابق دنیا بھر کا 80% حصہ جو ہے ناظرین وہ غیر محفوظ فضائی آلودگی میں سانس لے رہا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم آکسیجن ایگزیل کر یعنی ہم کاربن ڈائی آکسائڈ جو اپنی جسم سے ایگزیل کرتے ہیں، دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریز ہیں، مختلف قسم کے فضلے ہیں جو اپنے پاس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایگزیل کرتے ہیں. اسی طرح سے ناظرین یہ جو درخت ہیں یہ بنیادی طور پر آکسیجن ایگزیل کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ انہیل کرتے ہیں. یعنی ہماری لائف لائن اگر مربوط ہے تو انہی نباتات کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے پھر اس کے پھل، پتوں یا کسی بھی حصے سے کوئی انسان یا جانور کھا لیتا
دیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے پھر اس سے کوئی انسان، جانور یا کوئی پرندہ کچھ کھا لیتا ہے تو اس کے لیے قیامت تک صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ان جملوں میں ناظرین، ان فرامین کے اندر بہت حکمت ہے جو آگے جا کے آپ کو بتلائیں گے، لیکن ایک حدیث اور سنیے جو انتہائی کمال حدیث ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی درخت اگایا تو اس میں سے جو کچھ کھایا جائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا، اور جو چوری کیا جائے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا، اور جو کچھ پرندہ اس میں سے کھا لے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ ناظرین ایسی ہے جسے پڑھ کے میں چاہتا ہوں کہ آج علماء کرام اس پہ ضرور کلام فرمائیں۔ میں انگشت بدندہ رہ گیا کہ شجر کاری کی فضیلت کیا ہے، ذرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو جس کو وہ لگانا چاہ رہا ہو، اور اگر قیامت قائم ہونے سے پہلے لگا سکتا ہو تو لگا لے۔ یعنی یہ شجر کاری کی ناظرین بنیادی طور پر اہمیت ہے۔ ایک درخت تقریباً سروے کے مطابق کوئی 30 سے 35 بچوں کو آکسیجن دیتا ہے، اور 18 بڑے آدمیوں کو ناظرین آکسیجن دیتا ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں، جبکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم درختوں کو لگائیں۔ آخری جملہ میں کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق اس وقت ناظرین تقریباً کوئی 2% کے قریب جو ہے وہ جنگلات ہیں، جبکہ ایک اور سروے کہتا ہے کہ 4% جنگلات ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ 25% کے قریب جنگلات ہونے چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں علامہ ظہیر بٹ صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ درخت لگانے کی بنیادی طور پر کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ جناب جنید صاحب۔ آج کا موضوع انتہائی اہم، پر اثر اور انتہائی جامع موضوع ہے، جس کا تعلق صرف ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں حضرت انسان بستے ہیں، ہر جگہ کے ساتھ، ہر خطے کے ساتھ اس موضوع کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی خود بتلایا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری حیات سے، ہماری زندگی سے براہ راست جڑا ہوا ہے تو اس میں کوئی بھی شک کی بات نہیں ہے۔ چونکہ اسلام عالمگیر مذہب ہے، اسلام صرف کسی خطے کے لیے یا علاقے کے لیے نہیں ہے، لہٰذا اس کی تعلیمات بھی عالمگیر ہیں اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے یکساں مفید ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے قرآنی آیات سے آج کے موضوع کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو خلافت ارضی عطا فرمائی ہے اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے نفع اور فائدہ کے لیے بنایا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ وہی رب ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم پیتے ہو، اور اسی سے تمہارے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں اور ان میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ آگے فرمایا ينبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات۔ محترم، یہ جو درخت ہیں ان کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان درختوں کے ذریعے سے یہ زندگی قائم دائم ہے تو اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا اس کو قرار دیا ہے کہ جو نباتات ہیں یہ گویا زندگی کی حیات ہیں، اس زمین کو حیات ملتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری جو احادیث مبارکہ ہیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں۔ میں ایک اور حدیث پاک اسی سلسلے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ کوئی شخص ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ کوئی پودا کاشت کر رہے تھے، تو اس نے کہا آپ صحابی رسول ہو کر یہ کام کر رہے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو عالم ہیں یا دین سے جن کا تعلق ہے ان کو پڑھنے پڑھانے کا کام کرنا چاہیے یا کوئی اور کام کرنے چاہیے، بظاہر یہ دنیاوی کام نظر آتا ہے۔
تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان کاشتکاری کرے گا، کوئی پودا لگائے گا، اس سے کوئی انسان یا کوئی بھی مخلوق کھا لے گی تو وہ اس کے حق میں صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیکھا گیا کہ آپ اخروٹ کا پودا لگا رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت یہ تو بڑی دیر بعد پھل دیتا ہے اور شاید اس کے پھل کھانے تک آپ زندہ بھی نہ رہیں، تو فرمایا بھئی ہمیں اس سے غرض نہیں کہ یہ پھل ہم کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے ذاتی مفادات نہیں دیکھنے چاہیے، پوری انسانیت کا بھلا ہے، اور جیسا کہ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ بغیر کسی رنگ و نسل کے فرق کے، بغیر کسی تمیز کے، اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے فائدہ اٹھانے والا کوئی بھی انسان ہو، یہ ہر ایک کو یکساں اپنی سہولیات دیتا ہے۔ اور بڑے لطف کی بات ہے، شجر کا ایک معنی محترم جنید صاحب، شجر کا ایک معنی یہ بھی ہے جنگ کرنا، لڑائی کرنا۔ تو شجر جو ہے یہ آپ یوں سمجھیے کہ موسموں سے لڑتا ہے، طوفانوں سے لڑتا ہے اور سخت کڑی دھوپ سے لڑتا ہے، لیکن اپنے سائے میں بیٹھنے والے انسان کو اپنی طرف سے نعمتیں دیتا ہے، جو اس کے سائے میں آ جاتا ہے، جو اس کا پھل لیتا ہے۔ تو یہ انسانیت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں جی آپ کمپلیٹ کریے، جملہ کمپلیٹ۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ سراسر دنیا کے لالچ میں اور مال دنیا زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی حرص میں دھڑا دھڑ ان درختوں کو کاٹ رہے ہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اپنا گلا گھونٹ رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں۔ اگر ہمیں احساس ہو کہ جی بات آپ کی آ گئی بالکل، اور اس پہ مزید کیونکہ ابھی بہت گفتگو اس پہ کرنی ہے ہم نے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ اس پہ کلام فرمائیے کہ ایک تو بڑا کمال جملہ کہ نباتات زندگی کی حیات ہے، اور یہ علامہ صاحب نے فرمایا۔ اچھا ہمارے یہاں وہی بات ہے کہ ہم گلا گھونٹ رہے ہیں اپنی زندگیوں کا، ایکچولی ہم اپنے ساتھ زیادتی کرنے جا رہے ہیں نا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا کیٹیگوریکل فرمایا، میں چاہتا ہوں ذرا سے اس پہ مزید کلام کیا جائے کہ سرکار علیہ السلام نے درخت لگانے کو صدقہ فرمایا، اس سے چرند کھائیں، پرند کھائیں، انسان کھائیں، کوئی بھی کھائے، چاہے چوری کر کے کھائے تو بھی صدقہ ہے۔ 1450 برس پہلے فرمایا، آج اس کی حکمتیں نظر آ رہی ہیں کہ گلوبل وارمنگ یا گلوبل وارمنگ جو ہے اس نے ہمیں مطلب جو ہے وہ ایک سوالی نشان ہمارے سامنے کھڑا کر دیا۔ جی بالکل جنید بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 92 نیوز اور بالخصوص آپ کو اور آپ کی جو ریسرچ ٹیم ہے اس کو بہت مبارکباد اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح ہماری معیشت کے مسائل ہیں، سیاست کے مسائل ہیں، اسی طرح ماحولیات کے بھی اتنے ہی اہمیت سے بھرپور مسائل ہیں، اور آپ کا یہ پروگرام اور بالخصوص اسلام کی روشنی میں اس بات کو اجاگر کرنے میں بہت معاون ثابت ہوگا، لوگوں کی ذہن سازی اور ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کرے گا کہ ماحول دوست ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک بات۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر۔ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا اسوہ، جن کی زندگی گزارنے کا انداز، رنگ ڈھنگ پوری آتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ ہے، ہمیں اس سے سیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے ایک بہترین رول ماڈل کے طور پر پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے، ہمیں سویلائزیشن کے آئیڈیلز کو سیٹ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان معاملات پر اصرار فرمانا، بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی کی حوالے سے ایک روایت ہے کہ ان کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنی آزادی اپنے آقا سے اس طرح خریدیے کہ آپ ان کے ساتھ مکاتبت کا معاملہ کر لیجئے۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مل کر ساتھ دیا، اور ساتھ دینے کے بعد درختوں کو لگایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ درخت کتنے اہمیت کے حامل ہیں۔ اب دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ معاملہ اس وقت کیا اور ایک سپیس دیا ہیومن کمیونٹی کے اندر کہ درخت ہم
یعنی ٹالریٹ کریں گے باہر سے آنے والی اشیاء کو، یعنی درخت چونکہ انسانی جنس سے باہر ہے تو ہم اس کو نہ صرف ٹالریٹ کریں گے بلکہ اکموڈیٹ کریں گے. ایک تو میسج یہ ہو گیا. دوسرا، اس 21ویں صدی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ دنیا نے گزشتہ 400 سال کے اندر پورے، بالخصوص جب یورپین ریولوشن اور انڈسٹریلائزیشن آیا، اس کے نتیجے میں جب ایکسپلائٹیشن اور نیچر کو ایز فارن ٹریٹ کیا، ایک ایسی چیز کری کی جس سے صرف فوائد کا اکتساب تو آپ نے کرنا ہے لیکن اسے کچھ ریٹرن نہیں کرنا، اس بیلنس اور اس توازن کو تباہ و برباد کر دینا ہے جو کہ فطرت نے، جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. جب انسانی مداخلت وہاں پر ہوئی، اس انسانی مداخلت کا نتیجہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسموگ ہیں. آپ دیکھیے 1952 کے اندر لندن سٹی کے اندر اسموگ ہوا، 4 سے 5 دن تمام بیسک فیسلٹیز سسپینڈ ہو گئیں. ہمارے لاہور شہر کے اندر سر دیکھیں کیا تباہی مچی ہوئی ہے. لاہور شہر کے اندر اگر آپ دیکھیں، ہم ان معاملات پر توجہ نہیں دیکھتے، لیکن آپ غور کیجئے کہ اس اسموک کی وجہ سے انسانی زندگی بہت زیادہ ولنریبل ہو چکی ہے. یعنی آپ کا فرمانا یہ ہے، جو میں بات آپ کی سمجھ رہا ہوں، کہ بنیادی طور پہ یہ جو ہم نے درختوں کو کاٹنا شروع کیا، جنگلات کو کاٹنا شروع کیا، اس کی وجہ سے اسموک بڑھا. بالکل. اچھا، پنجاب میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیے ویژن جو ہے زیرو ہو جاتا ہے. کتنے ایکسیڈنٹس ہو گئے، کتنے انسیڈنٹس ہو گئے. میں بھی پرسوں ہی جب آیا ہوں تو فلائٹس ڈیلے ہو رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں. ایک عجیب صورتحال ہوئی. اور جنید بھائی، یہ تو ایک پہلو ہے معاملے کا. آپ دیکھیے کہ انسانی زندگی، یہ تو ڈیلے ہو گئے، اٹ کین ریزیوم بیک، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ولنریبلٹی ہے، جس یعنی فضلے کا تعلق، اور یعنی 2.5 جو ہے PM 2.5، اس کو اگر 35 ہونا چاہیے تھا، اگر وہ 800 اور 900 سے بھی تجاوز کر دے تو ہماری جو پلاننگ ہے، ہماری جو پالیسی میکرز ہیں، ان کو یہ بات غور سے دیکھنی پڑے گی کہ ہمیں ایسی پالیسیز استحکام کے ساتھ سامنے لانی پڑیں گی جن کے نتیجے میں ہم اپنے شہروں کے ماحول کو، اپنے ملک کے ماحول کو بہتر بنائیں. اس پہ کلام کرتے ہیں. اور میں دیکھیں وہ جو میں نے ایک حوالہ دیا تھا، میں چاہتا ہوں، میں ذرا لوگوں کو میں نے ہولڈ کیا ہوا اس وقت، کہ سرکار علیہ السلام کا اتنا کیٹیگوریکل فرمانا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور تمہارے ہاتھ میں اگر پودا ہو اور لگا سکتے ہو تو لگا لو. یعنی اس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا شدید معاملہ یہ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید صاحب بھی موجود ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. پروفیسر صاحب، آپ کا ظاہر یہ شعبہ ہے، آپ ارضیات کو سمجھتے ہیں، آپ ماحولیات کو سمجھتے ہیں، آپ کی ریسرچ ہے. آپ بتائیے اس وقت دنیا کس طرف جاری ہے؟ یعنی یہ تو پورے ایک عالمی اسلامی کی بقا کا مسئلہ ہے جس پہ ہم نے بھی صرف نظر کیا ہوا ہے، دنیا نے بھی صرف نظر کیا ہوا ہے. کیا فرمائیں گے شجرکاری کے حوالے سے؟ بالکل صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، آپ نے بڑی صحیح بات کہی، اور اس کے اندر میں صرف 2-3 چیز باتیں جو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اسلام نے تو ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جی جو ایک درخت لگائے گا دنیا میں جنت وہ پائے گا. تو آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ابھی میں بینگ اے مسلم بات نہیں کر رہا، میں اب بینگ اے سائنٹسٹ آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا دینا چاہ رہا ہوں جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. ابھی ہمارے دوست نے اسموک کی بات کی، اور جی، اور بالکل انہوں نے یہ صحیح بات کہی کہ درخت کاٹنے سے اسموک بڑھ گئی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ صرف میں اگر لاہور شہر کی بات کروں، صرف لاہور کا ڈیٹا ہوئی جس پہ ہم نے اپنی ریسرچ کی ہے اور اس کا ڈیٹا پبلش بھی ہوا ہے. اس وقت جو لاہور شہر، صرف میں ڈسٹرکٹ لاہور کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کا تقریباً 540 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے جو ڈسٹرکٹ لاہور میں ہے. 1990 کے اندر اس لاہور شہر کے اندر 79 اسکوائر کلومیٹر جو ایریا تھا وہ اس میں درخت تھے، جو کہ تقریباً 4.5% بنتا ہے اس کا. 10 سال بعد ہم نے کیا کیا کہ یہ تو بڑھنا چاہیے تھا، جیسے آبادی بڑھی تو درخت بھی بڑھنے چاہیے تھے اگر ہم ایک ایک پودا ایک لگاتے، لیکن اس کے الٹ کر رہے ہیں ہم نے 1990 سے 2000 کے اندر جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا وہ 51 اسکوائر کلومیٹر پہ چلا گیا، جو کہ 2.9%، تقریباً 1.5% ہم نے درخت کاٹ دیے. اس کا مطلب یہ ہے. اور پھر 2010 کے اندر کاٹ دیے نا. دیکھیں اگر ہم 1990 میں ہمارے پاس 4.5% درخت تھے لاہور ڈسٹرکٹ میں، تو جو 2000 کے اندر وہ درخت 2.9% رہ گئے، اور 2010 کے اندر
وہ 2.9% سے مزید کم ہو کر 2.3% ہو گئے. لیکن بات یہیں پہ نہیں رکی. ہم نے وہی جو بات میرے دوست کہہ رہے تھے کہ کوئی سسٹینیبل پروجیکٹس یا پریارٹی نہیں رکھی کہ ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور دن بہ دن چیزیں خراب ہوتی گئیں. اس میں ہر بندہ قصوروار ہے. میں اپنے آپ کو، عوام کو، گورنمنٹ کو، ہر بندے کو اس کا میں جو ہے نا مورز الزام ٹھہراؤں گا. اور جو اس وقت سب سے ڈینجرس بات ہے، جو اس وقت 2017 کا ڈیٹا ہم نے لیا اور اگلا یہ 2020 کا ڈیٹا ہم یہ دسمبر کے اینڈ کے اوپر اگلے ہفتے میں آپ سے شیئر کریں گے، وہ سب سے الارمنگ ہے کہ 1990 میں تو 4.5% درخت تھے اور اب ہمارے پاس 0.6% رہ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 4% 30 سالوں میں ہم نے درخت کاٹ دیے ہیں. اور اس وقت 79 اسکوائر کلومیٹر سے صرف 10 اسکوائر کلومیٹر درخت ہمارے لاہور ڈسٹرکٹ میں ہے. تو یہ صرف ایک میں اچھا اس میں ذرا میں چاہتا ہوں اس میں ذرا سے ایک شارٹ کامنٹ. ڈاکٹر صاحب ایک شارٹ کامنٹ ذرا سے یہ بھی فرما دیجئے تاکہ پھر میں علامہ ظہیر صاحب کے پاس چلوں. اس کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اربنائزیشن بڑھ رہی ہے، یہ وجہ ہے، یا کوئی مافیا ہے جو انٹیگ ہو گیا، یا یہ وجہ ہے کہ ہم نے وہ صرف تمسخر اڑایا ہے ہر بات کا، کہ اگر مثال کے طور پہ بلین ٹری پروجیکٹ اگر چلا تو ہم نے اس کا بھی مذاق اڑایا کہ جی ٹھیک ہے اس کا کیا کام ہے، کیا اس کی ضرورت ہے ہمیں؟ جی وہی بات، بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ اس میں اربنائزیشن اور سیٹلمنٹ ہو گئی ہیں. قبضہ مافیا، انہوں نے درخت کاٹ کر کالونیاں بنا دی، درخت کاٹ کر ہم نے گھر بنا دیے، درخت کاٹ کر ہم نے جو ہے نا پروجیکٹس لگا دیے، ایگریکلچر لینڈ کو ہم نے ختم کر دیا. اور لاہور کے اگر گرد و نواح میں دیکھیں تو 50 سے 100 کلومیٹر کے ایریے میں آپ کو اربنائزیشن ہی نظر آتی، سیٹلمنٹ ہی نظر آتی ہے. زمیندار نے اپنے درخت کاٹ کے اپنا وہ کہہ لیں کہ بھی جو سانس ہم لیتے تھے، صاف ہوا میں لیتے تھے، وہ ہم نے قربان کر دی صرف چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے ہم نے وہ سانس. اور اس کا صرف یہ نہیں ہوا کہ لاہور میں، اب لاہور کی گرد و نواح میں اور پوری دنیا میں یہ وبا پھیل گئی ہے. اور یہ جو ہوا کے ساتھ سموگ چلتی ہے تو یہ انڈیا سے پاکستان تک اور چائنا سے لے کر اپنا جو ہے نا ہر جگہ کے اوپر یہ سموگ کا افیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، اور میں جو آپ کی بات جہاں سے منقطع ہوئی تھی میں چاہتا ہوں وہیں سے آپ ربط بنا کر اپنی بات کو مکمل بھی کیجئے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے، ایک تو یہ ہماری لائف لائن کا مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. اتنی گفتگو کے بعد یہ نچوڑ تو آ گیا کہ ایک عام سا اگر گھر میں رہنے والا، کوئی فلیٹ میں رہنے والا آدمی ہے، اس کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر میں ایک پودا بھی اپنے گھر میں رکھتا ہوں تو اس کی آکسیجن مجھے زندگی دے گی اور میرے جسم سے نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس کی غذا بنے گی. یہ تو طے ہو گئی بات. اچھا اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جو معاشی اور معاشرتی ضروریات ہیں، مثال کے طور پر لکڑی ہے، کوئلہ ہے، زر مبادلہ کی بات ہے، تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا سورس بھی تو ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. دیکھیں اس کے اندر ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی، جو آپ نے مثال دی ہے اس کو میں تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا دنیاوی معاملات کے ساتھ. وہ اس لیے اس طرح ریلیٹ کروں گا کہ اس وقت ہم نے یہ بات دیکھیں، قوانین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیے، لیکن ان قوانین پہ عمل کون کر رہا ہے؟ ان پہ عمل کر رہے ہیں غیر مسلم، ان پہ عمل کر رہی ہیں ڈیولپ کنٹریز. ہم نے وہ عمل چھوڑ دیا. قوانین موجود ہیں، پاکستان میں بھی قوانین موجود ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اچھا امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ ابھی یہ میرے ایک بھائی نے بڑی اچھی مثال دی کہ اگر اس کو ڈالر یا روپے کے ساتھ اس کا اجر دیا جاتا تو اس وقت سب مسلمان سب سے آگے ہوتے. تو میں یہی بات کہنے لگا ہوں کہ جی تو اخلاقیات کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس وقت من حیث القوم اس وقت جو ہمارا پرابلم ہے کہ ہم اخلاقیات کے ساتھ ساتھ جب تک ڈنڈا ساتھ نہ ہوگا تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی.
اور یہ میں کچھ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر یہاں پہ لاہور شہر کے اندر، اب یہ میں حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کے لیے یہ چند تجاویز دے رہا ہوں آپ کے توسط سے، کہ اگر وہ ان پہ عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ اگلے 10 سال تک لانگ پلاننگ میں ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، جو ہاؤسنگ سکیم گورنمنٹ منظور کرے وہاں پہ ابھی تک انہوں نے کچھ پرسنٹیج رکھی ہے، جی اتنے پرسنٹ پارکس اور اتنے پرسنٹ وہ ہوگا، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ اور میرا خیال ہے اس پرسنٹیج کو اگر ہم بڑھا کر، میں نے ایک سٹڈی کی تھی کہ 20 سے 25% اگر کسی بھی ہاؤسنگ سکیم میں ایریا گرین لینڈ کا ہو، جس پہ درخت ہوں، پارک ہوں، جہاں پہ بچے کھیلیں اور آکسیجن وہ اس کالونی کے لیے آئے، تو یہ مینڈیٹری ہو، نمبر 1۔ اور وہ کیوں کریں سر؟ قطع کلام کی معذرت ڈاکٹر صاحب، قطع کلام کی معذرت، میں آپ کو بتاؤں یہ جو سوسائٹیز کا ایکٹ ہے، سوسائٹیز کا جو ایکٹ ہے اس کے بائی لاز کے مطابق جو امیونٹیز ہیں وہ 45% ہونی چاہیے، 45%۔ ہمارے یہاں نہیں اس پہ عمل ہوتا، نہیں ہوتا۔ یہ وہ امیونٹیز میں وہ اپنا جو بات کر رہا ہوں، میں صرف بات کر رہا ہوں جی پارکس اور اس امیونٹیز میں وہ سرکاری بلڈنگز بھی لے آتے ہیں، اس میں وہ ٹیوبویلز بھی لے آتے ہیں، یہ سارا ڈال لیتے ہیں نا، یہی وہ چکر ہے جس کے اندر میں صرف کمپلیٹلی بات کر رہا ہوں کہ 25% از اونلی فار ٹری پلانٹیشن اینڈ گراؤنڈز، دیٹس آل۔ اس میں کوئی سرکاری بلڈنگ، کوئی دفتر اور کوئی چیز اس کمیونٹیز میں نہ شامل ہو۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ 45% بائی لاز میں ہے، جس میں سے 30 اور 40% تو وہ اپنی سرکاری عمارتیں اور یہ بنا لیتے ہیں، اور 5% صرف چھوڑتے ہیں پارک کے لیے۔ تو میں اس کو کیٹیگریکلی اس میں۔ دوسری بات، ہاؤسنگ سکیم والوں کو ٹیکس ریبیٹ دیا جائے۔ وہی بات کہ اگر مجھے پیسے مل رہے ہیں، میں ہاؤسنگ کی بنا رہا ہوں، تو میں کہوں گا اچھا یار یہ میں بالکل بنانا چاہیے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ وہاں پہ رہیں گے وہ اس پہ سانس لینے میں آسانی ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہاریزونٹل کی بجائے اب پوری دنیا کے اندر ورٹیکل جو ہے پلانٹیشن، ٹری پلانٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنے جو فلیٹس ہیں، ہمیں اپنے جو گھر ہیں، اس میں ورٹیکلی اگر جگہ نہیں ہے تو ورٹیکلی ہم جو ہے نا وہ پودوں کی گروتھ کر سکتے ہیں، گملے ورٹیکلی ہم لٹکا سکتے ہیں، اور اس میں سے جو پودے ہیں انڈیجنس پودے، ابھی آپ لاہور شہر کے اندر دیکھیں، میرے سارے دوست بیٹھے سن بھی رہے ہیں، مجھے کوئی بندہ بتا دے اب کتنی بیری کے درخت لاہور میں کبھی دیکھے ہیں ہم نے؟ بیری کے درخت جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، میں اب چاہ رہا ہوں ذرا وائنڈ اپ نوٹ کی طرف جا رہے ہیں، بنیادی طور پہ آپ کوئی کمپریہنسو سجیشنز دیجئے اس وقت حکومت وقت کو بھی، کیونکہ ایک پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ بلین ٹری پروجیکٹ ہے تو ہم تمسخر اڑاتے ہیں، صوبے ایک طرف، وفاق ایک طرف۔ یہ ایک ایسا میرا خیال ہے سینٹرلائز اور سنکرونائز سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ انسانی بقا کا، پاکستانیوں کی بقا کا مسئلہ ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے حکمران طبقے کو؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام مسلمان اس وقت کیا کر سکتا ہے؟ یعنی آج پہلے سٹیپ لینا ہے تو پہلے سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ محترم، میں اس سلسلے میں پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں ان کی افادیت کو سمجھنا ہے۔ جیسا کہ آج کی ساری گفتگو جتنے بھی ہمارے اسکالرز ہیں بڑے خوبصورت انداز میں اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے، ہم اسے سمجھیں۔ اور آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے مجھے ایک اور روایت یاد آ گئی، ایک حدیث پاک، میں اس کا مفہوم بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام صرف یہی نہیں چاہتا کہ ہم شجر کاری کریں، بلکہ دین اسلام میں جو درخت لگایا جائے، جو پودا لگایا جائے، اس کی دیکھ بھال کیسے کی جائے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے، اور اس کو نقصان سے کیسے بچایا جائے، اس کے بارے میں بھی ہدایات موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک سیاستہ میں ملتی ہے کہ ایک چھوٹے صحابی تھے، چھوٹی عمر کے بچے تھے، تو وہ کسی درخت پہ پتھر مار کے تو اس کا پھل اتارا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کا مسئلہ پہنچا تو سرکار نے ان سے پوچھا تم کیوں پتھر مارتے ہو؟ تو عرض کی حضور میں وہ کھجور کھانے کے لیے، پھل لینے کے لیے، تو آپ نے منع فرما دیا اور اجازت دی کہ جو نیچے گرا ہوا پھل ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارا دین تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اگرچہ اس کو دیکھا جائے تو لوگ کہیں گے کہ پتھر کا نقصان کسی انسان کو ہو سکتا ہے اس لیے منع فرمایا، یہ بات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس سے درخت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمارا دین تو دین اعتدال بھی ہے، دین حسن بھی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ پیار اور محبت کا حکم دیتا ہے۔ درختوں کو اگر آپ نے پھل اتارنا ہے تو وہ بھی احسن طریقے سے اتاریں
تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے. سبحان اللہ. سر سجیشن حکومت کو سجیشن حکومت کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت اگر سکولز میں, کالجز میں, تعلیمی اداروں میں یہ لازم کر دے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ آئے گا وہ اپنے ساتھ ساتھ جیسے وہ دیگر مضامین پڑھتا ہے اس کے نمبر اس کو ملتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ 1 یا 2 پودے لگائے گا اور جتنا عرصہ وہ پڑھتا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ پودے کی دیکھ بھال بھی کرتا رہے گا. جس وقت اس کا فائنل ایگزام ہو تو اس کے نمبر بھی اس کے ساتھ لگائے جائیں. اللهم صل على ناظرین کرام, آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں, اور بس جب ہم وائنڈ اپ نوٹ پہ جائیں گے تو ہمارے ساتھ ملک معروف شناخت جناب حسان خورشید میرے بھتیجوں کی طرح موجود ہے, خوبصورت سا کلام آپ کو سنائیں گے. اور چلتے ہیں جناب کتاب الشفا کی جانب, اور کھیتوں اور باغات کی شادابی کا عمل ہے وہ ذرا توجہ سے سنیے گا, خاص طور پہ جو کسان طبقہ ہے جو ہمیں اس وقت اندرون پنجاب, اندرون سندھ, اندرون بلوچستان دیکھ رہا ہے یا اندرون سرحد دیکھ رہا ہے, ان کو جو ہے بڑا یہ وظیفہ کام آئے گا. اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حلیمو 1000 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں بھگو کر وہی پانی کھیت میں ڈالنے سے وہ کھیت اور باغ ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب رہتا ہے انشاءاللہ. ہر شخص کم از کم, وہی بات ہے ناظرین, 1 درخت, بس یہ نیت کر لیں کہ میں نے 1 درخت انشاءاللہ آج ضرور لگانا ہے تاکہ ماحولیاتی جو آلودگی ہے اس کو بھی ختم کروں, اور کل بروز محشر سرکار علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام سے درخواست کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا اس صدقے کو آج قبول فرما لیجئے. آئیے جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اپنے اندر اس بردبار درخت جیسی صفات پیدا کرو جو خود تو دھوپ میں جلتا ہے لیکن اپنے ساتھ وابستہ مخلوق کو اپنے پھل اور سائے کے ذریعے نفع پہنچاتا ہے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اسر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. اللهم صل وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.